السلام علیکم بیٹا، میں نے آپ کا کام چیک کیا تھا۔ بہت سارے بچوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ شعر کیوں نہیں لکھ کے بھیج رہی، آپ کاپی کر کے بھیجیں۔ تو اتنی بھی محنت آپ نہیں کر سکتے پوری نظم محنت پڑھ کے کہ آپ اپنی کتابیں کھولیں، سب کے پاس اپنی کتابیں ہیں۔ کوئی بھی میں آپ کو شعر بتا رہی ہوں، پہلے 2 اشعار ہیں، یا نظم کے آخری 2 اشعار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نظم کے آخر میں ایک بچے نے پوچھا کہ پہلے صفحے کے آخری اشعار۔ بھائی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ پہلے صفحے کے آخری 2 اشعار کی تشریح کریں، میں نے کہا نظم کے آخری 2 اشعار، کہ نظم کے آخر میں جو 2 شعر آتے ہیں ان کی آپ نے تشریح کرنی تھی۔ کام آپ نے کرنا نہیں ہوتا۔ اور سب سے بری بات جو مجھے لگتی ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے وائس میسج بھیج رہے ہوتے ہیں یا وائس نوٹ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بھلا آپ کو؟ اس کو ایک ہی دفعہ غور سے سنا کرو، لیکچر کو غور سے سنا کرو، اسی کے اندر سارے سوال جواب پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے نظم محنت پڑھ لی ہے، لیکن آپ نے محنت کرنی نہیں ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور پھر ان بچوں پہ مجھے بہت غصہ آیا جن کو میں نے سوال اور دیا ہوا تھا اور انہوں نے کوئی اور جواب دیے ہوئے تھے۔ میں نے اتنا سمپل سا کام بتایا کہ آخری 2 اشعار کے تشریح کر دیں اور شام کو کریں، اس کو سنیں ابھی صبح اچھی طرح سے، کیونکہ میرا لیکچر ختم ہوتا ہے تو اور لوگوں کے لیکچر شروع ہو جاتے ہیں اور ٹیچرز کے۔ آپ اس کو غور سے سنیں، شام کو آرام سے بیٹھ کے کام کریں، 9 بجے تک بھیج دیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کا 10 بجے کام آ رہا ہے، کسی کا 11 بجے۔ بعض بچے تو اگلی صبح میں اٹھ کے دیکھتی ہوں کام بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اب جو اس طرح سے کرے گا، 9 بجے کے بعد بھیجے گا یا صبح کو بھیجے گا، تو اس کی تو میں نے غیر حاضری لگانی ہے۔ تو آپ کو جو کام اور جتنا کام دیا جاتا ہے صرف وہی کام کیا کریں۔ آج آپ غور سے سنیے گا کہ میں آپ کو اس لیکچر کے آخر میں کون سی ہوم اسائنمنٹ دوں گی کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ مشق کھولیں، اس کو سامنے رکھا کریں، کتاب کو خالی سنا نہ کریں، کاپی رکھا کریں، کتاب رکھا کریں اور پھر کام کیا کریں۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم محنت کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ مرکزی خیال آپ کو بتایا کہ خلاصہ لمبا ہوتا ہے، مرکزی خیال بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ شاعر نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ اس نظم میں محنت کی عظمت کا سبق دیا گیا ہے۔ سمپل سی بات ہے، کیا دیا گیا سبق؟ محنت کی عظمت کا، کہ محنت کتنی عظیم چیز ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ محنت کی بنیاد پر ہی انسان نہ صرف مشکل سے مشکل کام کر سکتا ہے بلکہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ دیکھیں کتنے ناممکن کام تھے، بڑے بڑے پل بنانے، اہرام مصر بنانے، اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنانی، یہ شاہراہ ریشم جو بنی ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان، ناممکن کام تھے۔ ان کو ممکن کر دکھایا ہے محنت سے ہی۔ محنت کرنے والوں کو نہ صرف دنیا میں کامیابی ملتی ہے بلکہ وہ اللہ کے دوست بھی بن جاتے ہیں، نہ صرف دنیا میں کامیابی ملتی ہے محنت کرنے والے کو، والوں لکھنا ہے تو پھر آپ نے آگے بھی جمع کا صیغہ لکھنا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بھی بن جاتا ہے یا جاتے ہیں۔ یعنی الکاسب و حبیب اللہ، یہ لفظ آپ نے عربی کا چھوٹا سا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو لکھیں، اس کے اوپر پینسل پھیریں بک کے اوپر ہی 2-3 دفعہ، اور آپ کو یہ لکھنا آ جائے گا، الکاسب و حبیب اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں اور آپ کو یہ آ جانا چاہیے۔ شام تک آپ مجھے نظم محنت کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھ کر بھیجیں، اور آخر میں آپ کو تھوڑا سا ہم کافی الفاظ دوں گی، کچھ میں نے بنا دیے ہیں، 2-3 آپ نے خود سے بنانے ہیں۔ پھر دیکھیں محنت کے کوئی 5-6 ثمرات یعنی فوائد تحریر کریں۔ ثمر کس کو کہتے ہیں؟ ثمر کہتے ہیں پھل کو، یعنی محنت کا پھل ملتا ہے انسان کو۔ پھل کا مطلب فائدہ ہے۔ تو دیکھیں آپ خود سے بھی سوچ کے لکھ سکتے ہیں، میں نے جو لکھے ہیں بتا رہی ہوں۔ محنت کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے گا تو کسی گناہ کی لت میں نہیں پڑے گا، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، گھر والے سب اس سے پیار کریں گے، اور آخرت میں
دونوں میں کامیاب ہوگا۔ نمبر 2 دیکھیں، محنت کرنے سے انسان کو عزت، دولت اور شہرت ملتی ہے۔ پتہ چل گیا آپ کو، کل بھی میں تشریح میں کھول کے آپ کو بتا رہی تھی کہ جو انسان محنت سے کمائی کرتے ہیں آہستہ آہستہ ان کو معاشرے میں عزت بھی ملتی جاتی ہے، دولت بھی ملتی جاتی ہے، اور لوگ ان کو جاننے پہچاننے لگ جاتے ہیں، شہرت یعنی کہ ایک اچھی عزت مل جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ دیکھیں، محنت کرنے سے انسان چست رہتا ہے، یعنی چاقو چوبند رہتا ہے۔ ڈھل مل سے لوگ، سست سے لوگ، کاہل نکمے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، محنت کرنے سے انسان چست یعنی ہوشیار رہتا ہے، توانا رہتا ہے۔ محنت کرنے سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔ جو لوگ گھر میں ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، اور ایسے لوگ دلی سکون سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی خبروں میں پڑھا ہوگا کہ فلاں بندے نے خودکشی کر لی ہے، وہ محنت نہیں کر رہا تھا، بیٹھے خیرات ہی مانگ رہا تھا، اس لیے اس کے دل کا سکون بھی چلا گیا۔ کچھ نہ کچھ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کام دے ہی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو محنت کرنے سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔ پھر آگے نمبر 5 دیکھیں، محنت کرنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، اس کو کسی کی کوئی محتاجی نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ مجھے یہ لے دے، یہ کام کر لے۔ محنت کرنے والا بندہ ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی پاک کیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دو لیتے تھے، اپنے جوتے پھٹے، کپڑے پھٹے سی لیتے تھے، کسی کے محتاج نہیں رہتا۔ ایسا بندہ اپنے چھوٹے موٹے بھی گھر کے بھی کام کر لیتا ہے، اور ویسے بھی اس کے پاس اپنا پیسہ ہوتا ہے، تو آن دا ہول دیکھیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اب یہ سوال آپ نے خود کرنا ہے، نظم کے پہلے اور آخری شعر کی تشریح کریں، یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، کاپی پہ کر لیں، مجھے نہ سینڈ کریں پلیز۔ نظم سے وہ اشعار چن کر کاپی میں لکھیں جن میں محنت کا لفظ آتا ہے۔ یہ آپ نے لکھ کے رکھنے ہیں، لیکن مجھے نہیں بھیجنے۔ جنہوں نے مجھے بھیجا تو ان کی بھی میں ایبسنٹ لگاؤں گی۔ جو کام سے روکتے ہیں وہ کام رک جایا کریں، اور جو کام کرنے کو کہا جاتا ہے وہ کریں۔ یہ ویسے ہی آپ کی خوش خطی کے لیے ہے کہ اس نظم کو کھولیں، کاپی پہ آپ نے خوش خط لکھ دینا ہے جن جن اشعار میں محنت کا لفظ آتا ہے، لیکن مجھے سینڈ نہیں کرنا۔ آ کے دیکھیں سوال نمبر 5، جو لوگ محنت نہیں کرتے انہیں کیا نقصان ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، نمبر 1 دیکھیں کیا نقصان ہوتا ہے محنت نہ کرنے، وہ تو فائدے تھے اوپر، اب یہ نقصان ہے۔ اس کے بھی ہم نے 5 ہی پوائنٹس بنا لی ہیں۔ محنت نہ کرنے والوں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ اب جو بچے محنت ہی نہ کریں اور وہ کہیں کہ پرچوں میں وہ پاس ہو جائیں گے، یا دنیا کے بھی کسی کام میں وہ محنت نہ کریں اور کہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 دیکھیں، محنت نہ کرنے والے انسان سست اور کاہل ہو جاتے ہیں۔ جو انسان محنت نہیں کرتے، پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ سست ہو جاتے ہیں، نکمے، کام چور اور کاہل ہو جاتے ہیں۔ محنت نہ کرنے والے انسان دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ فقیر بن جاتے ہیں۔ ہر وقت وہ گھر والوں کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، خبروں میں آتا ہے، اپنی بیویوں کو کہتے ہیں جاؤ تم باہر سے پیسے کما کے لاؤ، چاہے تم کسی کے گھر میں جھاڑو برتن دھو، کیونکہ ان کو کام کرنے کی، محنت کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تو وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ محنت نہ کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ذلت اور رسوائی کا داغ کہتے ہیں مانگنے والے کے منہ پر آخرت میں بھی ہوگا۔ تو اللہ معافی دے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور کوئی محنت نہ کرے۔ نمبر 5 دیکھیں، محنت نہ کرنے والے کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ لوگ کس کی عزت کرتے ہیں؟ اس کے پاس دولت ہو، شہرت ہو، سب کچھ ہو، اور یہ کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ محنت کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ محنت نہیں کرتے، لوگ ان کی کوئی عزت نہیں کرتے، کہتے ہیں جاؤ بھائی ایک دفعہ دے دیا تو پھر تم آ کے کھڑے ہوئے ہو، پھر مانگ رہے ہو۔ ایسے بندے کی پورے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جملے دیکھیں، یہ جملے میں نے آپ کو بنا دیے ہیں، لیکن پلیز ہر بچہ خود سے جملہ بنائے، اپنے امی ابو یا بڑے بہن بھائی کے پاس بیٹھ جایا کریں جو کہ آپ کو تھوڑی سی رہنمائی کر سکیں،
پڑھائی میں، اور خود سے جملہ سوچیں اور ان سے پوچھا کریں کہ میں نے یہ جملہ بنایا ہے، مجھے بتائیں یہ صحیح ہے۔ اور آپ کو جب تک خود سے جملہ نہیں بنانا آئے گا، آپ اردو اچھی طرح سے پڑھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بشر، ہم کہتے ہیں نا لفظ بندہ بشر، بشر کا کیا مطلب ہے؟ انسان۔ بشر کس کو کہتے ہیں؟ انسان۔ اللہ تعالیٰ نے بشر کو مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی اور جملہ بنائے، اللہ تعالیٰ نے بشر کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بشر انسان، یا بشر تو خطا کا پتلا ہے۔ دیکھیں بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کو اتنے جملے بتا دیے، خود بھی سوچیں۔ کیمیا، کیمیا سائنس کی ایک شاخ ہے، ٹھیک ہے؟ کیمسٹری جس کو اب ہم کہتے ہیں، تو جب سے اب تک دنیا بنی، سب سے زیادہ مسلمانوں نے شروع میں، مسلمان جو سائنسدان تھے انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی۔ انہی کی محنت کے بل بوتے پر بعد میں یورپ والوں نے ان سے سیکھی ہوئی چیزیں سیکھ کر آگے اپنے کام کو آگے بڑھایا۔ تو جابر بن حیان کون تھے؟ ایک مشہور کیمیا دان تھے، تو ان کے نام پر جملہ لکھا ہے، جابر بن حیان نے کیمیا کے علم کو کمال تک پہنچایا، یعنی کیمیا کے علم کو کمال تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد کسی نے شاید ہی اتنی ترقی کی ہو کہ جتنی چیزیں انہوں نے دریافت کر لی تھی۔ اکسیر، اکسیر کا مطلب ہے کہ ہر مرض کی دوا، ہر مرض کی دوا۔ شہد ہر بیماری کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اوٹ پٹانگ جملے اکسیر کے نہ لکھ دیجئے گا، اس کو غور سے سنیں۔ شہد میں ویسے بھی قرآن میں بھی اس کی تعریف آتی ہے اور ہر بیماری کے لیے شفا ہے، تو شہد ہر بیماری کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، اس کو صحیح کر دیتا ہے۔ سنسار، سنسار کا مطلب ہے دنیا۔ ان سنسار کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس سنسار کو خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور جملہ سوچیں، یہ سنسار تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، کچھ بھی سوچ لیں۔ شان و شوکت، شان و شوکت کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ اچھی کسی بندے کی عزت ہو اور بڑا اس کا کیا کہتے ہیں، اس کو لوگ اچھی طرح سے رہن سہن ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی اچھی شان و شوکت ہے، جیسے بادشاہوں کی۔ انسان کو محنت کرنے ہی سے شان و شوکت ملتی ہے، جو بندہ محنت کرتا ہے وہی ایک اچھی شان و شوکت پا سکتا ہے۔ سوال نمبر 7 دیکھیں، بس یہ میں نے مشق ختم کرا دی ہے، کل میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کروا دوں گی مضمون، بلکہ آپ خود بھی دیکھیں، آپ کے پاس اپنی کوئی نہ کوئی اچھی گرامر ہوگی۔ محنت کی عظمت، تو چلیں کچھ نہ کچھ میں بھی اس کے پوائنٹس بتا دوں گی آپ کو۔ تو 6 ہم کافیہ الفاظ بنانے ہیں۔ ہم کافیہ کا کیا مطلب ہے؟ آخری لفظ جس کا ملتا جلتا ہو وہ ہم کافیہ الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کافیہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ جن کا آخری لفظ ملتا جلتا ہو۔ اب یہ عزت جو ہے اس کے بہت سارے لفظ ہیں جن کے آخر میں تے آتی ہے، اس لیے میں نے یہ کم لکھے ہیں، 3 لکھے ہیں، 3 آپ نے اور لکھ کے بھیجنے ہیں۔ آج کے ہوم اسائنمنٹ میں آپ نے ہم کافیہ الفاظ 3 لکھنے ہیں عزت کے ساتھ، عزت کے، دولت، شہرت، رفت، رفت کہتے ہیں بلندی کو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ 3 الفاظ آپ نے بھیجنے ہیں، یا ٹوٹلی آپ نے عزت کے ساتھ 6 ہم کافیہ الفاظ بنانے ہیں عزت کے۔ پھر دیکھیں خبردار، اس کے میں نے 3 بنائے ہیں، 3 آپ نے خود بنانے ہیں۔ خبردار، دار آنا چاہیے، صرف رے نہیں، پورا دار آئے گا اگلے لفظ میں۔ خبردار، ذمہ دار، تھانے دار، ہوشیار۔ ہوشیار میں نے لکھا ہے، لیکن آپ اس کو چینج کر کے کچھ ایسا بھی لکھ سکتے ہیں، بہت سارے لفظ ہیں جن کے آخر میں دار آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کارخانہ، خانہ، خانہ آئے جس میں، کارخانہ، یہ جس کو جہاں پر کوئی چیز بنے تو ہم اس کو کارخانہ کہتے ہیں، یا اس دنیا کا کارخانہ۔ تو اس کے میں نے ذرا زیادہ لکھ دی ہیں، چاہے یہی 6 لکھ کے بھیجیں۔ آپ نے یہ ہم کافیہ 6 الفاظ مجھے لکھ کے بھیجنے ہیں، اور اس کے ساتھ نظم کا مرکزی خیال شام تک لکھ کے بھیجنا ہے۔ یہ کام اکٹھا بھیجیے گا، یہ نہیں کہ آدھا کام اب بھیج رہے ہوں
اور آدھا شام کو بھیج رہے ہوں۔ اکٹھے سے کام یہ کر کے شام تک بھیج دیں۔ کارخانہ، پھر دیکھیں برف خانہ جہاں برف بنتی ہے، غریب خانہ لوگ کہتے ہیں، آپ میرے غریب خانے پہ آئے ہیں۔ تو سپاہ خانہ جہاں سپاہی رہتے ہوں، چائے خانہ، ٹھیک ہے، جہاں پر چائے وائے لوگ پیتے ہیں۔ آج کل تو وہ بڑے مشہور ہوٹلز کا نام بھی ہے چائے خانہ، تو بہت مہنگی چائے ملتی ہے، لیکن عام جو کوئی بھی ڈھابا وغیرہ جہاں پر چائے وائے ملتی ہو تو اس کو چائے خانہ کہہ سکتے ہیں۔ اسلحہ خانہ، اسلحہ کہتے ہیں بندوقیں، گولہ بارود وغیرہ جو کچھ بھی ہوا، اس کو ہم کہتے ہیں اسلحہ خانہ۔ اور ڈاک خانہ تو آپ سب کو پتہ ہے، جہاں پر خط وغیرہ بھیجے جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آج کا کیا کام ہے میں آپ کو لکھ کے دے دوں گی ہوم اسائنمنٹ میں۔ آپ نے یہ 3 ہیں، عزت، خبردار اور کارخانہ، اس کے اگر ان کے علاوہ آپ بنا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ ان کے علاوہ بھی بنا سکتے ہیں۔ 6 ہم کافیہ الفاظ لکھیں، اور سبق محنت کا، نظم محنت کا مرکزی خیال لکھیں۔ یہ آج کی ہوم اسائنمنٹ ہے، اور پلیز مجھے نظر نہ آئے کہ اس کے علاوہ کوئی بچہ اس کے فائدے لکھ کے بھیج رہا ہے، یا نقصان، یا جملے، یا کوئی بھی اور چیز لکھ کے بھیج رہا ہے۔ بٹ آپ کو بار بار سمجھا چکے ہیں کہ جتنا کام آپ کو دیا جاتا ہے، نہ فضول سوال پوچھا کریں، نہ اس سے تھوڑا نہ اس سے زیادہ، اتنا ہی کام کیا کریں۔ اور میں نے اب یہ نہیں کرنا کہ میں آپ کو پھر سے میسج کروں، آپ کو میں نے یہ کام تو نہیں کہا تھا، میں نے اس کی غیر حاضری لگا دینی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ حاضر ہی نہیں تھا، وہ لیکچر کے دوران حاضر ہی نہیں تھا، کہ جس نے میری بات غور سے ہی نہیں سنی اور وہ کام نہیں بھیجا، تو میں آج سے غیر حاضری لگانے والا کام شروع کرتی ہوں۔ اس سے پھر آپ کو بڑا نقصان ہوگا، آپ کی یہ حاضریاں وغیرہ اسکول میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور یہ آپ کے جب آپ پیپر دیتے ہیں تو اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اس کا آپ کے رزلٹ پہ اچھا یا برا اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے وہی کام کریں جتنا آپ کو دیا گیا ہو، تاکہ آپ کی حاضری پراپر لگے۔ اللہ حافظ۔ یہ میں نیچے لکھ کے بھیجتی ہوں، ایک دفعہ پھر سن لیں کہ آپ نے نظم محنت کا مرکزی خیال لکھنا ہے، اور ہم کافیہ الفاظ 6 لکھنے ہیں، عزت، خبردار اور کارخانہ کے۔ اللہ حافظ۔